السلام علیکم۔ کالی بلی قسط نمبر 8۔ سلام دعا کے بعد زیبا کی حالت وجاہت کو بتاتے ہوئے آغا جانی پھر اشک بار تھیں۔ مجھے نہیں معلوم وجاہت نے کیا کہا، مگر آغا جانی نے بتایا زرنگار 5 بجے بچوں کو لے کر چلی گئی تھیں۔ انہیں شاپنگ پر جانا تھا اور رات میں ان کی کسی سہیلی کے ہاں غزل نائٹ ہے۔ عجیب بے حس صورت ہے، خاندان اتنے بڑے خطرے سے دوچار ہے اور اسے غزل نائٹ سوجھ رہی ہے۔ میرا بس چلے تو اس عافیت کو زرنگار پر ٹرانسفر کر دوں۔ سب غزل، ٹھمری، راگ رنگ پتہ لگ جائیں گے۔ آئی بڑی تانسین کی نانی ہوں۔ مجھے زرنگار کی بے حسی پر بہت غصہ آیا اور وجاہت پر بھی۔ بہن کی یہ حالت ہے اور وہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہیں۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ ہمیشہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پریشانی کے وقت میں اپنوں کا ساتھ ہی ہمت دیتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوئیں بیٹا، جس کام کے لیے نکلے ہیں اسے پورا کر کے ہی آئیں۔ انشاءاللہ آپ کامیاب لوٹیں گے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ اذان میاں ہے، ماشاءاللہ بہت سلجھا ہوا بچہ ہے، ہمارا بہت خیال کر رہے ہیں۔ آپ فکر مند نہ ہوئیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ ہم نے دنیا دیکھی ہے بیٹا، شرفاء کی اولادوں کے خون میں وفا ہوتی ہے، اور پھر یہ تو سادات ہیں، ان سے بڑھ کر کون باوفا ہوگا۔ ان کی آنکھوں میں حیا ہے، بہن کا معاملہ ہے نا، اس لیے فکر مند ہو رہے ہیں آپ۔ ہاں موجود ہیں، بات کریں۔ اور آغا جانی نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ آغا جانی بھی عجیب ہیں، مشکل میں ہوتے ہوئے بھی، ایک غیر کا احسان لیتے ہوئے بھی بیٹے کو تسلیاں دے رہی ہیں کہ آرام سے آؤ، دعا دے رہی ہیں کہ کامیاب لوٹو۔ مائیں واقعی عجیب ہوتی ہیں۔ یہی سب سوچتے میں نے کان سے فون لگایا۔ اگلی آواز وجاہت ہمدانی کی تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد شکریہ ادا کرنے لگے کہ آپ نے ہماری غیر موجودگی میں ہماری فیملی کی جو مدد کی ہے وہ ہم پر احسان ہے۔ بس ایک گزارش ہے کہ یہ تمام حالات واقعات ثاقب وہ دوست جو وجاہت ہمدانی کے آفس میں تھا، جس کے معروفت مجھے یہ ٹیوشن ملی تھی کہ علم میں نہ آئیں، ورنہ یہ باتیں آفس اور کاروبار پر اثر انداز ہوں گی۔ توبہ! مطلب یہاں بھی اپنی ہی کاروباری سکھا کا خیال ہے اس کو۔ میں نے وجاہت کو یقین دہانی کرا دی کہ یہ تمام باتیں صرف مجھ تک ہی رہیں گی۔ کال منعقد۔ آغا جانی کے خیالات اپنے بارے میں سن کر ایک خوشگوار احساس ہوا۔ سعادات کی نسبت نے مجھے ہر جگہ عزت بخشی ہے۔ مولا کا مجھ پر بے انتہا کرم ہے۔ اللہ اعلیٰ رسول کے صدقے ان لوگوں کی مشکل آسان کر دے۔ وجاہت کی کال کے بعد ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ آغا جانی نے بھی ساتھ دیا۔ ان کا شوگر کی وجہ سے چاول سے پرہیز تھا، مگر پھر بھی کچھ تو کھانا ہی تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے امی کو کال کی اور دم کروا لیا۔ آج ماحول میں سوگواری قدرے کم تھی۔ ہم خاموشی سے بینچز پر بیٹھے آتے جاتے مریضوں اور لوحقین کو دیکھتے رہے۔ اسپتال آؤ تو لگتا ہے سارا شہر بیمار ہے۔ سوال بہت تھے مگر آغا جانی خاموش۔ مجھے رہ رہ کر زیبا کے شوہر کا دھیان آ رہا تھا۔ کیسے کوئی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے؟ اس نے تو ادھیڑ کے رکھ دیا ہوگا شوہر کو بھی۔ مگر شوہر کو ہی کیا، قاضی اور سسرالیوں کو بھی۔ کل سے اب تک آغا جانی میری بے چین فطرت سے واقف ہو گئی تھیں۔ جہاں دید ویسی بھی کم نہ تھیں۔ اذان میاں، آپ زیبی کی شادی سے متعلق سوچ رہے ہیں؟ میں گڑبڑا گیا۔ نہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بمبئی والے دوست نے کیا بتایا آپ کو؟ ہاں بھائی عبدالسلام سے میں اور آغا جان یہی پوچھ رہے تھے۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ یہ ایسی بلی کا صاحب ہے، اب اس سے بچاؤ کی تدبیر کیا ہونی چاہیے؟ بھائی عبدالسلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ بد جناتوں میں سے ہیں۔ انسانوں کی طرح ان میں بھی قوم، قبیلے، ذات، برادری ہوتی ہیں، جو مختلف مخصوص جانوروں کی شکلوں میں ہماری دنیا میں موجود ہیں، جیسے چھپکلی، الو، بھیڑیا، کتا۔ یہ بلی کے روپ میں ہے۔
اور اس کے قبیلے کا ہر جن صرف بلی کی صورت ہی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کا نام ابویومی ہے اور یہ شاید مونس ہے، شاید یقین نہیں پورا، اور اس کا تعلق شاید مصر سے ہے۔ اس سے بات کرنا بہت مشکل ہے، یہ ہر زبان میں گفتگو کر سکتی ہے، مگر چونکہ میں نے پڑھن سے اسے مجبور کیا کہ یہ اپنا روپ ظاہر کرے اور ہم سے بات کرے، تو مجبوراً اس نے زبان تو کھولی ہے، مگر یہ بات شاید مصر زبان میں کر رہی ہے یا کر رہا ہے۔ ابھی میں کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ اردو، عربی، انگریزی، فارسی کچھ بھی بولے تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اس کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ آپ دونوں فکر نہ کریں، میں کل عصر کے بعد پھر آؤں گا۔ کون سی دعوت، کون سا کھانا، مجھے اپنی بچی کی فکر تھی۔ انہیں رخصت کر کے ہم دونوں رات گئے تک ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہے۔ زبی کمرے میں اکیلی تھی، مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اکیلی ڈرتی ہے۔ آغا جان کی آنکھ لگی تو میں نے سوچا زبی کو دیکھاؤں۔ وجاہت ہمارے ساتھ ہی سویا تھا۔ مجھے بھی خوف نے گھیر رکھا تھا، مگر میں ماں تھی، خود کو روک نہیں پائی۔ دروازہ کھولا تو اندھیرا تھا، جبکہ میں لائٹ کھول کر زبی کو لٹا کر گئی تھی۔ لائٹ جلائی تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں نے ہلکے ہلکے پکارا، زبی بیٹا کہاں ہو آپ؟ وہ نہیں تھی کمرے میں۔ پورا گھر چھان لیا، کچن کی لائٹ آن تھی۔ میں وہاں گئی، فریج کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور دودھ کی پتیلی زمین پر اوندھی، فرش پر دودھ بہہ رہا تھا۔ فریزر بھی کھلا پڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بند کیا۔ میری دائیں جانب ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سرسراہٹ اور چپڑ چپڑ کی آواز آئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہاں زبی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھا اور وہ شاپر سے کچا قیمہ نکال نکال کر کھا رہی تھی۔ میری آواز بھی نہیں نکل سکی اور میں یوں ہی پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر بے آواز رو دی۔ میری گھٹی گھٹی سسکیوں سے آغا جان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے انہیں آگاہ کیا۔ وہ بولے کہ اب وہ مخلوق ہم پر ظاہر ہو گئی ہے، اس لیے طرح طرح کے تماشے کر کے ہمیں خوفزدہ کرے گی۔ آپ بس باہر نہ جائیں، کل بھائی عبدالسلام کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، اگر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔